اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھا نہ جائے، کیونکہ شرمگاہ دیکھنے سے اگرچہ شہوت ابھرتی ہے مگر آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر مرد اپنے آلہ تناسل کے سرے کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کر کے ٹھہرا رہے تاکہ عورت کی شہوت ابھر جائے اور آنکھوں میں تغیر پیدا ہو کر ظاہر ہو جائے۔ پھر مرد اپنی پوری شرمگاہ شدت کے ساتھ داخل کرنے میں جلدی کرے، اور تیزی و شدت کے ساتھ حرکت کرنے سے بعض عورتوں کو رحم کی بیماری لگ جاتی ہے، اور بہت شدت کے ساتھ حرکت کرنا مکروہ بھی ہے۔ اگر عورت اس پر راغب اور مائل ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اور جب مرد کو انزال ہونے لگے تو چاہیے کہ بیوی کے انزال کی بھی موافقت کا خیال رکھے۔ شوہر کو اگر عورت سے پہلے انزال ہو جائے تو شوہر عورت کے انزال ہونے تک برابر حرکت کرتا رہے۔ جب عورت کی پکڑ ہلکی کم ہو جائے تو جان لینا چاہیے کہ عورت کو بھی انزال ہو گیا ہے۔ انزال کے بعد عورت بستر پر اسی طرح لمبی ہو کر لیٹی رہے تاکہ شوہر کا نطفہ رحم میں ٹھہر سکے۔ جلدی اٹھنے یا حرکت کرنے یا چھینک لینے یا فوراً پیشاب کرنے سے رکی رہے اور بچی رہے۔ مباشرت کرنے کی بہترین شکل قرآن و حدیث شریف اور نیز حکیموں نے یہ بیان کی ہے کہ عورت کمر کے بل سیدھی لیٹے اور مرد اس کے دونوں رانوں کے درمیان آ کر فعل مباشرت میں مشغول ہو۔ اس شکل کے علاوہ حکیموں نے 32 شکلیں صورتیں بیان کی ہیں۔ اگرچہ ان تمام شکلوں و صورتوں میں بھی لذت ہوتی ہے مگر وہ سب کی سب مرد اور عورت کو قسم قسم کی بیماریوں میں گرفتار ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اکثر ان 32 شکلوں میں نطفہ رحم میں قرار نہیں پاتا، خاص طور پر اس شکل میں کہ مرد عورت کی جگہ پر نیچے ہو اور عورت اوپر ہو۔ اگرچہ یہ شکل زیادہ لذت پیدا کرتی ہے لیکن اس صورت میں مرد کی منی واپس آ جاتی ہے۔ حکیموں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عورت زیادہ لمبے عرصے تک مباشرت نہ ہونے کی وجہ سے اختناق الرحم جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ان جیسی عورتوں کا بہترین علاج مباشرت ہی ہے۔ ان جیسی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔